السلام علیکم۔ ایم ڈیجیٹل ایجوکیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشر نیاز۔ آج میں آپ کو مختلف جو پبلک سروس کمیشن کے چالان فارم ہوتے ہیں، اسپیشلی چالان فارم 32A، اس کو فل کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھاتا اور سکھلاتا ہوں۔ بہت سے ہمارے نوجوان اگرچہ وہ اس وقت ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ان کمپلیکسٹیز یا ان پیچیدگیوں میں چونکہ وہ زندگی میں نہیں پڑے ہوتے، لہٰذا ان کو یہ فارم فل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اور اس بنیاد پہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے بعض اوقات اپلیکیشن ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کو اسی پبلک سروس کمیشن، یہ آپ میرے سامنے پنجاب پبلک سروس کمیشن، اس کا ایک چالان فارم ہے، اس کو فل کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں۔ مزید برآں پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے اگر آپ ایوری ڈے سائنس کے حوالے سے جو موسٹ امپارٹنٹ کوسچنز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر موجود ہیں۔ اسی طرح سے پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے حوالے سے جو مختلف انفارمیشنز ہیں وہ بھی اس چینل پر موجود ہیں، میں ان کے لنکس اپنے اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ کو وہ درکار ہیں، ریکوائرڈ ہیں، تو ضرور ان کو ملاحظہ کیجیے گا، آپ کو وہ بہت فائدہ پہنچائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کمیشن کے فارم کی طرف۔ سب سے پہلے جو پہلا خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کینڈیڈیٹ نیم آف دی کینڈیڈیٹس، کہ جو کینڈیڈیٹ اپلائی کر رہا ہے اس کا یہاں نام مینشن ہونا چاہیے۔ نام کیسے مینشن ہوگا؟ لیٹ سپوز ایک زاہد ہے تو محمد زاہد والد احمد خان، جو بھی جس شخص کا بیٹا ہے اپنے والد صاحب کا نام بھی ضرور اس پہ مینشن کرے گا، سن آف یا والد صاحب۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد آگے مزید ڈیٹیل تفصیل وغیرہ نہیں لکھنی۔ بہت سے لوگ یہاں پر کینڈیڈیٹس اپنی ایڈریس وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نام، فادرز نیم، اور اس کے ساتھ پھر آگے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہوتا ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھنا ہوتا۔ جو دوسرا خانہ ہے یہ آپ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی پہلے ہی آپ کے اس چالان فارم کے اوپر پرنٹڈ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے خانے کی طرف۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے پوسٹ اپلائیڈ فار، کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ آپ جس پوسٹ کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے، لیکچرر کی پوسٹ ہے، یا اسٹینوگرافر کی پوسٹ ہے، جس پوسٹ کے اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس پوسٹ کا نام مینشن کرنا ہے، اور بریکٹ کے اندر اس پوسٹ کا سکیل یعنی BPS، گریڈ 14 ہے، 16 ہے، 17، 18 یا 11، 12 جو بھی اس کا گریڈ ہے وہ بھی ساتھ میں مینشن کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی خانے کے اندر تیسرے خانے میں نیچے لکھا ہوا ہے کیس نمبر۔ تو کیس نمبر میں آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ جو اشتہار آتا ہے اخبارات کے اندر، یا یہ اشتہار ایڈورٹائزمنٹ ان کی PPSC کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہوتا ہے، اس اشتہار کے ہر پوسٹ کے ساتھ کیس نمبر اپنا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب ایک اشتہار آتا ہے تو اس کے اندر مختلف پوسٹوں کا اعلان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں جو لیکچرر کی پوسٹیں آئی ہیں، اس میں لیکچرر عربک ہے، لیکچرر ایجوکیشن ہے، لیکچرر کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، باٹنی، زوالوجی۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی سیریز ہے، لیکن آپ نے کیس نمبر اسی پوسٹ کا مینشن کرنا ہے جس پوسٹ کے اوپر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اور ہر پوسٹ کا کیس نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں گے تو مثال کے طور پہ لیکچرر ایجوکیشن ہے تو لیکچرر ایجوکیشن کی جو الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے اس کے سامنے کیس نمبر بھی لکھا ہوا ہوگا، R20/74XYZ، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ اس کے بعد اگلا خانہ، اس کے اندر آپ نے جہاں پہ ٹوٹل لفظ لکھا ہوا ہے، یہ چوتھا خانہ بنتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے وہ پیمنٹ لکھنی ہوتی ہے۔ اس وقت جو لیکچرر کی پوسٹ کے لیے جو فیس ہے وہ 600 ہے، آپ یہاں پہ 600 فگرز میں لکھیں گے، الفاظ میں نہیں، اوپر اس خانے کے اندر۔ اور اگر اس طرح سے بعض اوقات ان کی فیس کے اندر تبدیلی بھی ہوتی ہے، کچھ پوسٹوں کے لیے 400 ہوتی ہے، کچھ کے لیے 800، بعض اوقات جو 18 اینڈ ابو کی پوسٹیں ہوتی ہیں ان کے لیے 1200 بھی ہو سکتا ہے، 1500 بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اسی حساب سے اس کو لکھنا ہے جو اسی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اس کا حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ لاسٹ میں سگنیچر ان ورڈز، آپ نے اپنے سگنیچر یہاں پر مینشن کرنے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کا یہ فارم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ فارم یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ اسی حساب سے یہ اوریجنل، ڈپلیکیٹ، ٹریپلیکیٹ کاپیاں ہوتی ہیں، ان تینوں کو اسی طرح سے ہی فل کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے بینک کے اندر جا کر اس کو فل کرنا ہے۔ عمومی طور پہ یہ NBP کے اندر جمع ہوتے ہیں، بعض اوقات بینک آف پنجاب کے اندر بھی جمع ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر یہ چیز مینشن ہوگی۔
اور اب میں آپ کو ایک فل شدہ فارم دکھاتا ہوں جو مکمل طور پہ کمپلیٹلی فلڈ ہے. آپ اس کو دیکھیں اور پھر آپ عملی طور پہ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہے. آئیے میں آپ کو مکمل فل شدہ فارم دکھاتا ہوں. اب آپ خود اس فارم کو باقاعدہ سے فلڈ حالت میں دیکھ رہے ہیں. بائی ہوم ٹینڈرڈ نیم آف دی کینڈیڈیٹس، میں نے یہاں پر ایک کینڈیڈیٹس کا فرض نام لکھ دیا ہے، مبشر نیاز سن آف نیاز احمد، اور اس کے ساتھ یہ شناختی کارڈ نمبر اس کا یہاں پر لکھا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے کھانے کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہاں پہ سیکٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن آلریڈی لکھا ہوا ہے، پرنٹڈ حالت میں ہوتا ہے. پھر ایگزامینیشن فار دی پوسٹ آف، کس پوسٹ کا آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، میں نے یہاں پر لیکچر عربک لکھ دی ہے جس گریڈ کی ہے BPS 17. اور پھر یہاں پر نیچے مینشن ہے کیس نمبر. سپوز کر رہے ہیں کہ اس پوسٹ کا جو کیس نمبر ہے R/20/78. پھر اس کے بعد اس پوسٹ کے لیے یعنی لیکچرر کی پوسٹ کے لیے اس وقت جو کمیشن نے اعلان کیا ہے وہ 600 اس کی فیس ہے. یہاں پر اماؤنٹ لکھنی ہے، اماؤنٹ ان ورڈس نہیں بلکہ اماؤنٹ ان فگر لکھنی ہے، الفاظ کی صورت میں نہیں لکھنی بلکہ ہندسوں کی صورت میں لکھنی ہے. اسی طرح نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں پر سگنیچر ان ورڈس، آپ نے اپنے یہاں پر سگنیچر کرنے ہیں. جو دوست اپلائی کر رہا ہے وہ اپنے سگنیچر کرے گا. اس طرح سے یہ ٹوٹل 3 چالان ہوتے ہیں، تینوں کو سملر طریقے سے فل کرنا ہے. اور اگر آپ کو مزید کسی اور کمیشن کے حوالے سے اس آپ NTS کے چالان فارم کے حوالے سے یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا KP کے بلوچستان یا سندھ کے پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے بھی آپ معلومات چاہتے ہیں تو ضرور اپنے کمنٹ باکس میں آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کو ان کا بھی مکمل طریقہ سمجھا دیا جائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.